ہوں کہ یہ میرے گھر میں ہونا چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو ایک ہینڈ آؤٹ ملا ہوگا 2 پیجز کا، 2 دفعہ بھیجا ہے میں نے کیونکہ پہلے میں غلطیاں تھیں اس کو کریکٹ کیا، تو پہلے کو ڈیلیٹ کر دیں اور دوسرے کو ذرا سامنے رکھیں، کیونکہ بڑی ایک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ دین اسلام ہے کیا؟ آپ نے کھول لیا؟ سب لوگ اپنے سامنے رکھیں تاکہ، اور جس کو نہیں ملا مجھے جلدی سے بتائیں تاکہ میں آپ کو دوبارہ بھیجوں۔ جی سر، کھول لیا۔ کھول لیا؟ جی یہ بہت شروع میں ہے نا، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اچھا، اب پہلے آپ دین اسلام ہے کیا، وہ جو چارٹ ہے وہ آپ نے سامنے رکھیں اور میں اس کو کھول رہا ہوں، اور آپ نے بڑے توجہ سے سننا ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ سوالات کے ذریعے کلیئر کر لیں، لیکن ہمیں بالکل پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ دین اسلام ہے کیا، اس سم ٹوٹل کیا ہے اس کا۔ یہ دین پوری زندگی پر محیط ہے اور ہمارے ہر فکر اور عمل پر محیط ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ دین اسلام نیچے آیا ہے کہ ایک اس کا فکری نظام ہے، ایک عملی نظام ہے۔ اچھا، قرآن میں جو آیات آئی ہیں آپ کو پتہ ہے، آمنو وعاملوا الصالحات، وہ آمنو جو ہے وہ اس کا فکری نظام ہے، اور اعمال صالح جو ہے وہ اس کا عملی نظام ہے۔ تو گویا وہ بات جو آمنو وعمل الصالحات ہے وہ اس چارٹ پہ کھول کے آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اب آمنو علم ہے یا فکر ہے؟ آمنو کیا ہے؟ فکر ہے سر۔ کیسی فکر ہے بھلا؟ بتائیں مجھے، مثال سے بتائیں۔ ایمان اس کے دل میں ہوگا، اس کی فکر درست ہوگی، اسی پہ کیا ساری بات آگے کر رہے بڑھیں ہیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا بات کر رہی ہیں؟ اگر ایمان کی 3 مثالیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ ایمانیات ہے۔ توحید علم ہے میرا، کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے حقوق کے بارے میں۔ اس لیے اس کو فکری نظام کہتے ہیں، جو آپ کے علم و فکر کا حصہ ہو۔ اب بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ سوال کریں۔ جی سر۔ رسالت آپ کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمائے ہیں رسول، وہ کون ہیں، کیا ہیں، ان نے کیا پیغام دیا ہے، یہ وہ سارے رسالت کا حصہ ہیں، وہ آپ کا علم ہے اور آپ کی فکر ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت کے سارے مراحل کا علم، وہ جو میری فکر کا حصہ ہے، وہ ہے میرا عقیدے کا نظام یا عقائد و ایمانیات ہیں۔ شاباش، کوئی سوال ہو؟ ورنہ میں ابھی سوال کرنے لگا ہوں اور آپ کو جواب دینا ضروری ہوگا، کیونکہ آپ نے سوال نہیں کیا ہوگا۔ جلدی سوال کریں، شاباش۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، سوال آ رہا ہے۔ پہلا سوال، مجھے دوسرے سور پہ کیا ہوگا، یہ میرا علم ہے یا فکر ہے؟ علم ہے سر۔ علم ہے، علم ہے سر۔ علم ہے۔ تو آپ کو فکر ہے۔ سمجھ آ گئی کہ علم ہونا پہلے ہے، عمل بعد کی چیز ہے، اور اگر علم ٹھیک ہوگا، فکر ٹھیک ہوگی تو عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر میرے عقیدے میں خرابی ہے نا،
جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی یہ سمجھتی ہے کہ بس ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، باقی کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کی، اور وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے۔ یہ شخص کافروں سے بدتر ہے۔ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت کے کافروں سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ بھائی یہ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ بھی جواب دیتے تھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر ان سے پوچھتے نا کہ بھائی یہ دنیا کو کس نے، پوری دنیا کو، زمین و آسمان کو کون رزق دیتا ہے، وہ کافر بھی کہتے تھے اللہ رزق دیتا ہے۔ لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا پھر جلدی بتائیں؟ جب وہ اتنی بات مانتے تھے تو کافر پھر کیوں کہا گیا؟ الوہیت میں سر شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، کس کی؟ شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کس اور چیز میں ساتھ شرک کرتے تھے ڈاکٹر صاحب؟ اب بات بھی بت بنا کے ان سے حاجات عبادت میں شرک کرتے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا تو دوسروں کو کیسے پتا ہوگا؟ عبادت میں شرک کرتے تھے، مانتے تھے اللہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ السَّمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ان سے اگر یہ پوچھیں کہ زمین سے، آسمان سے بارش کس نے برسائی ہے اور اس بارش نے زمین کو زندہ کر دی ہے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے یہ کیا ہے۔ کتنی باتیں وہ مانتے تھے، لیکن کافر کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ عبادت میں شرک کرتے تھے۔ یہ میں نے لکھیں، آپ یہ ساری آیتیں دیکھیں قرآن میں، عنکبوت کی 63 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان کافروں سے اگر پوچھیں نا، میں آیت عنکبوت کی 61 لکھیں جلدی سے۔ اب یہ بیسکس مجھے اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ لام بھی تاکید کا ہے اور نون پہ جو شد ہے وہ بھی تاکید ہے، تو اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ کافر ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ، پھر کو کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں کہ اس اللہ کی عبادت کا جب کہا جاتا ہے تو آپ باپ دادا کے طریقے بتانا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں۔ غور کریں، یہ سمجھیں بات کو۔ تو اب آپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ لگ گئی کہ عقائد و ایمانیات ہمارا علم اور فکر ہے۔ اچھا، کون سے عقائد و ایمانیات ٹھیک ہوں گے جو 100% ٹھیک ہیں؟ وہ کہاں سے ملیں گے؟ توحید، وہ سر قرآن اور سنت سے ملیں قرآن گے و جو۔ سنت۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں توحید کہاں سے ملے گی قرآن میں، تو آپ بتائیں گے مجھے؟ آخری دو پاروں سے۔ سورہ کا نام ساری توحید پہ بھری ہوئی ہے۔ سورۃ اخلاص سے۔ سر جی سارے قرآن میں ہی توحید کا ذکر ہے، پورا قرآن ہی توحید کے اوپر ہے۔ خاص کر بڑی بڑی صورتیں بتائیں جو توحید کے بارے میں ہیں۔ سر جی سورہ اخلاص ہے توحید کے بارے میں، میں بڑی صورتوں کی آیت بات کر رہا ہوں الکرسی، میں عبداللہ۔ سورہ انعام سر۔ انعام۔ ہاں، اب آپ نے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، سورہ الانعام، قرآن میں کوئی صفحہ خالی نہیں ہے توحید۔ اچھا، ایک نیچے لفظ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں لکھا ہے بالکل باٹم میں، اعتقاد کی جہت، یعنی ایک اعتقاد کے پہلو سے توحید اصل دین ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے نا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو پتہ توحید سب سے بڑا مضمون اصل دین ہے، اور وہ کیوں اصل دین ہے بتائیں نا مجھے۔ اس کی سر بنیاد توحید پہ اگر سارا ٹھیک دین ہوگی کھڑا ہے۔ ہماری، یہ بات آپ جنرل بات ساتھ یہ مت کریں مجھے، سر ٹھیک ٹھیک آپ سب لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے سمجھانا ہے۔
سر توحید اگر ٹھیک ہوگی ہماری تو رسالت آخرت سب خیر سبجیکٹ صاحبہ ٹھیک یہ ہو جائیں گے. بالکل آپ کا غلط لاجک ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے، لاجک غلط ہے، بیان کرنے کا طریقہ غلط ہے. میں نے چارٹ بھیجے ہیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا. کاش آپ دیکھتے. یہ چارٹ جو ہے یہ پورا خلاصہ ہے دین کا. آپ بڑے غور سے سنیں. ڈاکٹر صاحبہ بات اس طرح کریں، توحید سے برآمد ہوتی ہے رسالت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھیجنے کے لیے رسالت کا سسٹم بیان فرمایا. آخرت اللہ کا یوم حساب ہے، وہ بھی توحید سے نکلی ہے. اب آپ کو کوئی شبہ ہے کہ نہیں سارے سر عقائد صحیح. توحید سے برآمد ہوتے ہیں، چاہے رسالت ہو، آخرت ہو، کتب ہو، ملائکہ ہوں. عقیدہ پورے کا پورا برآمد ہوتا ہے آخرت سے. اور بڑے غور سے سنیں، عملی نظام دین کا یہ جو اعمال صالح ہیں یہ کس کے احکامات ہیں؟ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا. تو توحید احکامات وہی دے سکے گا جو اس کائنات کا مالک، حاکم، اور وہ حکومت اس کی ہو، الوہیت اس کی ہو. اب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ اصل دین کیوں ہے؟ افضل صاحب، سر. آپ بات سمجھ آئیے. جی سر، الحمدللہ. یہ چارٹ بہت اچھی طرح سمجھیں آپ سب لوگ، بہت اہم ہے. قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا بے انتہا ضروری ہے. اگلے اسی لائن میں اعتقاد کی جہت میں توحید اصل دین ہے، اسی طرح عبادت کی جہت میں رسالت اصل دین ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سر جی عبادت اسی طرح کرنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. شبانہ بات آپ کی ٹھیک ہے. عبادت ہے کیا بنا؟ ہر وقت ہر کام ہر اللہ کے بندوں اوپر صاف لکھا ہے، عبادت چارٹ کے اوپر لکھا ہے. عمل صالح میں پہلا عبادت ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، قربانی وغیرہ. یہ چارٹ اچھی طرح سمجھیں خدا کے لیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اگر ہماری نبی کریم صلی اللہ نے تو حکم دے دیا، اس نماز کو، اس روزے کو، اس حج کو ٹھیک ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے بھلا؟ رسالت سر، نبی صلی اللہ رسول علیہ اللہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ. رسالت جو ہے وہ پروسیس ہے انبیاء کے بھیجنے کا. لہذا میری نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز بالکل اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کیا ہے. اس لیے کہا کہ عبادت کی جہد یا عبادت کے پہلو سے رسالت اصل دین ہے. سمجھیں، سوال آپ کرتے نہیں، جب میں سوال کرتا ہوں جواب نہیں دیتے آپ. اور آخری بات، اعمال صالح میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوب اور مقصود ہے. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا لفظ کیوں نہیں لکھا؟ سر شوق اور محبت کے ساتھ اطاعت کرنا. جی ہاں سر. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ وہ پیروی کرنا. اطاعت جو شوق اور محبت کے ساتھ ہوگی کہ میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، مجھے بالکل من و ان اس طرح کرنا چاہیے. ابن عمر کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا بات ہے؟ اتباع کرتے تھے سر. کیا اچھا، ان کا کیا طریقہ تھا؟ اتباع کیسے کرتے تھے؟ سر جیسے بٹن آپ کے بھی کھلے ہوتے تھے، اوپر والا بٹن کھلا ہوتا ڈاکٹر تھا تو وہ صاحبہ، بھی اپنا. ڈاکٹر صاحبہ، یہ بڑی آپ نے جب سفر کیا نا مکے جی سے مدینہ، جی جہاں جی آپ ٹھہرے تھے وہیں ابن عمر ٹھہرے تاکہ وہ اتباع کا حق ادا ہو.
لہذا اب اعتقاد کی جہت سے توحید اصل دین، عبادت کی جہت سے رسالت اصل دین، اور اعمال صالح میں اتباع مقصود ہے۔ یہ مارے باندھے کی نمازیں، روزے یا اطاعت کہ ٹھیک ہے یار اب اللہ نے کہہ دیا تو میں ایک دو چار پیسے روپے اس کو دے دوں، نہیں، اتباع پوری محبت کے ساتھ کہ میرے رب کا حکم ہے اور میری بڑی سعادت ہے کہ اس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، بڑے شکر کے ساتھ، پھر اتباع ہے۔ اب اس آخری لائن میں کوئی سوال ہو آپ کا، جلدی بتائیے۔ اچھا، اگر اس پہ کوئی سوال نہیں ہے تو فکری نظام کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا، عقائد و ایمانیات، توحید، رسالت، آخرت، کوئی سوال ہے؟ ابھی تو کوئی نہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں توحید، رسالت اور آخرت لکھا ہے، حالانکہ اس میں کتب بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، تقدیر بھی ہے، تو وہ کیوں نہیں لکھے؟ سر سر جی کتب وہ اور رسالت ملائکہ رسالت میں آ جاتے ہیں۔ رسالت کا حصہ ہے سر۔ ارم آپ ذرا سوچ کے بولیں، تقدیر کیسے رسالت کا حصہ ہے مجھے بتائیں۔ سر تقدیر نہیں، کتب اور تو پھر آپ ملائکہ۔ کیوں نہیں کہتی کہ کتب اور انبیاء جو ہیں وہ رسالت کا حصہ ہے؟ جی سر، کتب اور ملائکہ جو ہیں وہ یاد رسالت۔ رکھیں، یہ میں آپ کو تربیت کر رہا ہوں کہ سوال کا جواب ایکوریٹ دیتے ہیں۔ جی سر بالکل، جزاک اللہ۔ اور تقدیر کیوں نہیں یہاں لکھی؟ تقدیر آخرت سر۔ شبانہ بڑی غلط بات کی ہے آپ نے، بہت غلط بات کی ہے آپ نے۔ اور تقدیر سر اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بات کریں نا کہ یہ کس چیز کا حصہ ہے۔ توحید کا اگر حصہ آپ ہے۔ کو یہ نہیں پتا تو مجھے یہ بتائیں کہ دین کا آپ کو کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ جی نادر، آپ نے بھابھی کیا کہا آپ نے؟ توحید کا حصہ ہے تقدیر، جی توحید کا حصہ ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اللہ تعالیٰ کا پیش کی علم ہے اور وہ توحید ہے۔ کوئی سوال آپ کا اس فکری نظام کے بارے میں؟ شاباش جلدی کریں۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا آمنو، یہ ہے وہ آمنو کا پورا نظام فکر کا، جس کا مجھے اور آپ کو علم ہونا چاہیے قرآن و سنت سے۔ یہ جو فرقہ تفرقہ بازی ہوئی ہے نا، یہ صرف قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوئی ہے، ورنہ قرآن و سنت کے اندر رہتے تو سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے، کوئی فرقہ نہ ہوتا۔ اب آ جائیے عملی نظام۔ اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے، خدا کا موقع ہے، آپ سوال کریں تاکہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سمجھ آ جائے۔ اب آ جائیے عملی نظام۔ عملی نظام میں تین چیزیں ہیں، عبادات ہیں جس کی تفصیل نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، دعا، قربانی وغیرہ۔ دوسرا اخلاق ہے، اخلاق میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے فضائل و رذائل، ایک ہے حقوق و فرائض اور آداب۔ اگر اس پہ آپ نے اچھی کتاب پڑھنی ہو نا جو اس کی تفصیلات بیان کرے تو آپ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ جلدی بتائیں۔ ام عبداللہ بتائیں مجھے کون؟ تزکیہ نفس، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فضائل اور رذائل، آداب رذائل۔ زندگی۔ جی سر جو آداب زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی گئی ہے نا، ساری زندگی کے معاملات۔ آداب زندگی تو آداب کو بیان کرے گی، میں نے آپ سے پوچھا جو اخلاق پہ بہترین کتاب کون سی ہے؟ رذائل۔ دین، جی رب اور رحیق کون سی؟ المختوم۔ رحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے۔ جی اب لکھیں، آپ لکھیں خدا کے لیے، جلد چہارم سیرت النبی پوری کی پوری اخلاق پر ہے، اور وہ ہے ان کی اپنا
اس کی میں فوٹو کاپی بھیج دیتا ہوں آپ کو. 6 جلدوں میں لکھی ہے اس نے شبلی نعمانی، اور دوسرا کون ہے ان کے ساتھ؟ حسن ندوی ہے. نہیں، حسن ندوی نہیں ہے. امین اصلاحی صاحب مولانا. خدا کا خوف کریں، امین حسن اصلاحی نہیں ہے ان کے ساتھ. وہ پاکستان میں تھے، یہ جو انڈیا میں تھے. میں آپ کو اس کا پیج بھیجتا ہوں، فرنٹ پیج پوری سر یہ تفصیل ہے. سید سلیمان سید سلیمان ندوی، سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی. شبلی نعمانی، مولانا شبلی نعمانی. شبلی نعمانی دونوں نے لکھی ہے. اچھا، تو اب اخلاق اگر پڑھنے ہیں تو وہ چوتھی جلد آپ خرید لیں، پوری تفصیل سے بیان کی ہے انہوں نے. اچھا، اب اخلاق میں ایک تو فضائل و رذائل ہیں. فضائل جیسے دیانتداری فضائل ہے، تو بددیانتی جو ہے وہ رذائل میں رذائل اخلاق ہے. بہادری فضائل اخلاق ہے، تو بزدلی رذائل اخلاق ہے. سچائی فضائل اخلاق ہے، تو جھوٹ رذائل اخلاق ہے. اسی طرح آپ گنتے جائیے. تو مومن جو ہے، وہ مومن کون شخص ہوتا ہے اخلاق کے اعتبار سے، فضائل و رذائل کے اعتبار سے؟ جس کے فضائل ہوتے ہیں سر، رضائل نہیں جس ہوتے. میں سارے فضائل ہوتے ہیں اور رذائل نام کی چیز اس میں نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک بات کریں. مومن وہ ہے جس کا اخلاقی طور پر فضائل سے وہ پوری طرح آراستہ ہے، اور رذائل نام کی چیز اس میں نہیں ہے. آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، رذائل سے بھرے پٹے پڑے ہیں. اچھا، یہ جو فضائل و رذائل ہیں، یہ کس کی بنیاد ہیں؟ اگر آپ مومن ہیں تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو. افضل صاحب جلدی بتائیں. فضائل و رذائل بنیاد ہیں معاملات کی. جس میں رذائل ہوں گے اس کے معاملات بالکل غلط ہوں گے. آپ آج مسلمان امہ کو دیکھ لیں تو فضائل جو ہیں وہ بنیاد ہیں ہمارے بہترین معاملات کی، اور رذائل جس میں ہیں اس کے معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر، الحمدللہ. اچھا، کوئی سوال فضائل و رذائل پر؟ برائی کیا ہے بلا؟ فضائل و رذائل کے اعتبار سے برائی کیا ہے؟ رضائل اس کا بدیانتی سر جی، بزدلی، بزدلی، جھوٹ، میں نے جس کا سوال کیا ہے، خدا کے لیے اس پہ رہیں تاکہ میں آپ کو بات سمجھا سکوں. علم مجھ سر پر مت جھاڑیں. رضائل وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور فضائل وہ ہیں جن کا حکم دیا ہے، جو اللہ پسند کرتے ڈاکٹر ہیں. صاحبہ، اخلاقی فضائل و رذائل جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں. اخلاق کے فضائل و رذائل کی بات ہو رہی ہے، آپ اس پہ رہیں. آپ ادھر ادھر کی باتیں مت کریں، لوگوں کو کنفیوز مت کریں. اخلاق یہ مثالیں ہیں. میں نے کہا برائی، آپ نے کہا رذائل ہے. اس کا نیکی، اس کا فضائل ہوگا. آپ کو ہر فضائل کا رذائل پتہ ہونا چاہیے، اور ہر رذائل کا فضائل پتہ الٹ پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ ہو. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد ہے حقوق و فرائض. والدین آپ کے جو ہیں ان کے آپ پر کچھ حقوق ہیں. اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں. اچھا، اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. یہ جو والدین کے حقوق ہیں
وہ ہمارے کیا بن جاتے ہیں؟ فرائض فرائض بن جاتے ہیں. شاباش. تو ایک کے حقوق، میاں کے حقوق جو ہیں وہ بیوی کے تو حق ہے اس پر، لیکن میاں کے وہ فرائض میں داخل ہے. تو یہ ہے تعلق حقوق و فرائض کا. اچھا، یہاں تھوڑی سی غلطی ہے، آپ ٹھیک کرتے جائیں گے. بدیانتی کے آگے والدین کے حقوق، تو یہ والدین کے حقوق ایک چیز ہے، پھر زوجین کے حقوق آگے مل گیا آداب کے ساتھ، وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق وغیرہ. تو یہ حقوق کے نیچے کر لیں اس کو. آداب میں آ گیا کھانے پینے کے آداب. اچھا، کھانے پینے کے آداب میں سب سے پہلا ادب کون سا ہے؟ کھانے حلال بسم اور اللہ طیب سے شروع کریں سر. حلال اور طیب بسم کھانا اللہ کھاؤ. سے شروع کریں. کھانا ہاں بسم اللہ بولتے بسم اللہ پڑھی جائے. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن کے کھانا شروع کیا جائے اور خاتمے پر دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اسی طرح محفل کے آداب ہیں کہ آدمی بیٹھے کس طرح بیٹھے، کیا کرے، چلنے پھرنے کے آداب ہیں وغیرہ. کوئی سوال فضائل و رذائل، حقوق و فرائض اور آداب کے حوالے سے؟ یہ تینوں اخلاق کا حصہ ہے. آپ نے دیکھ لیا اوپر سے لائن آ رہی ہے، اور تینوں فضائل و رذائل، حقوق و فرائض اور آداب. کوئی سوال یہاں پر؟ تو عمل صالح میں دو چیزیں آپ نے سمجھ لی، ایک عبادات اور ایک اخلاق. اگلی چیز ہے معاملات، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آئلی معاملات ہیں، نکاح، مہر، طلاق وغیرہ، معاشرتی معاملات، تمدنی معاملات، معاشی و اقتصادی معاملات، سیاسی و قانونی معاملات، عسکری و جنگی معاملات. جی، کوئی سوال ان کے بارے میں، معاملات کے بارے میں؟ آپ ذرا بڑے غور سے سنیے، آپ کو بالکل دین کتنا محیط ہے ہماری پوری زندگی پر. ایک عورت جو گھر میں کام، اپنا خاتون خانہ ہے اور گھریلو کام میں، اس کا معاشی معاملات کیا ہیں اس کے بلا؟ جلدی بتائیں. وہ گھر کا خرچہ پانی، جو بھی آمدن خرچ ہے، اس کا جو حساب رکھنا، اس کو پاکیزہ رکھنا، اس کو پاک صاف رکھنا، حلال رکھنا، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو دینا، یہ اس کے معاشی معاملات ہیں گھر والی خاتون کے. میاں کے معاشی معاملات ہیں کہ وہ حلال کمائے، وہ اپنی اولاد کو حلال کھلائے. اگر وہ حرام کاری کرے گا، حرام کمائے گا، گھر والے حرام کھائیں گے، کبھی ہدایت، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس قدر میں اگر اپنی بیوی کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کر رہا تو میرا دین جو ہے وہ ناقص ہے. حقوق اللہ اور حقوق عباد ہی دین ہے. کوئی سوال؟ اچھا، ایک عام آدمی کے سیاسی معاملات کیا ہیں؟ جلدی بتائیں. ناہید صاحب آپ بتائیے کہ عام آدمی کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ کیا ہیں؟ سر کوشچن ہے آپ کا کہ ایک آدمی، عام آدمی کے سیاسی کون سے مسئلے. معاملہ؟ ہاں، جی، ایک عام آدمی کے کون سے معاملات کیا ہیں؟ سیاسی مسائل کیا ہیں، سیاسی معاملات کیا ہیں؟ اچھا، سیاسی معاملات یا مسائل، وہ کسی ایک جماعت پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، خدا کے یعنی لیے ہر آپ ایک چپ ان کو رہیں، لاوا لگاتا رہتا ہے. آپ بات سنیں. اب یہی ہوں، مسائل ہیں کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں.
میرے عام آدمی کا سیاسی مسئلہ یہ ہے، سیاسی معاملہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، ہمیں ہر بات میں اللہ کا حکم ماننا ہے، کوئی معاملات ہوں، سیاسی ہوں، تمدنی ہوں، معاشرتی ہوں، ہمیں عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے سیاسی کہ اس کو اللہ ہی کی حاکمیت کا قائل ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یا شادیاں بیاہ ہوتی ہیں تو ہندوانہ رسمیں، اور رہائش و بود و باش ہوتی ہے تو ہم جو ہے ہمارا چوائس ہوتا ہے کہ ہم یورپین طریقہ استعمال کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، وہ آج مسلمان اس سے واقف بھی نہیں ہیں، اکثریت۔ اب آپ اس پورے چارٹ کو مجھے بتائیں، کوئی سوال ہو آپ کا؟ دین اسلام کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے بتائیں۔ سر جی یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ دوسرا پوائنٹ ہے آداب میں زوجین کے حقوق اور محفل کے آداب، یہ اکٹھا کیوں ہوتے ہیں سر؟ کیا چیز؟ سر جی زوجین کے حقوق اور محفل کے آداب اکٹھا لکھا ہوا ہے آپ نے، وہ میں تو نے آپ سے یہ گزارش، پلیز میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ غلطی ہے۔ اب زوجین کے حقوق آپ حقوق و فرائض کے نیچے لائیں، اور محفل کے آداب جو ہیں وہ آداب کے نیچے لائیں۔ یہ ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے، میں اس کو کریکٹ کر کے دوبارہ بھیجوں گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی اس چارٹ پہ سوال ہو، بہت اہم ہے، دین اسلام پورا کیا ہے وہ اس چارٹ پہ موجود ہے، اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا ایسا چارٹ۔ سر جی زوجین کے حقوق میں ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مرد جو ہے وہ حلال حرام کا خیال رکھے، لیکن عورت کو بھی مرد سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے نا کہ یہ جو کمائی لائے ہو تم، یہ حلال سے کمائی یا حرام سے، کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں عبداللہ، بیوی کو گھر میں ہر اس پیسے والد میاں پر نظر رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ خاص نظر، عام طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی تنخواہ اگر 10,000 ہے یا 20,000 ہے تو یہ فالتو پیسے کہاں سے آئے ہیں، حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں؟ یہ سب چیزیں میاں کو بھی اور بیوی کو بھی اپنے گھر کے معاملے میں بالکل محتاط ہونا چاہیے۔ اگر وہ اولاد کو حرام کھلائیں گے، وہ اولاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام سے پلی ہوئی اولاد کے لیے جہنم ضروری ہے۔ جی اب سر، عورت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس بات میں۔ گھر کے معاملے میں، گھر کے باہر نہیں، گھر کے معاملے میں جی سر۔ ذرا بات کو پوری طرح سمجھ کے بات کیے کریں نا، عورت کا باہر کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی سوال اس کے بارے میں جلدی بتائیں۔ سر جی ایک یہ سوال ہے کہ جیسے عورتوں کے کہا جاتا ہے کہ جیسے عورت کما کر لاتی ہے تو اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اس کو تھوڑا سا سمجھائیں۔ ایک بات میں بتا دوں آپ کو، جو شخص حلال کا اہتمام کرے گا نا، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے برکت یہ ہوگی کہ اس کا کم سے کم جو بھی کمائی کرتا ہے نا، اس میں اس کا گھر بڑے آرام سے چلے گا، سادہ زندگی ہوگی، اور ضروریات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی برکتوں سے پوری ہوں گی۔ لیکن اگر حرام کا پیسہ ہے تو اولاد خراب، اولاد جو ہے وہ گمراہ ہوگی، گھر کے اندر معاملات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی، بیوی فیشن پرست ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس گھر کے اندر۔ جیسے آج آپ ان مسلمانوں کو دیکھ لیں جن کے گھروں میں حرام پیسہ آتا ہے۔ حلال انسان کو بڑا سکون بخشتا ہے۔ آپ کو میں ایک بتاؤں کہ میں اپنے گاؤں کے ایک آدمی، غریب لوگ تھے، ان کا بچہ میٹرک کر گیا تو میں اس کو لے گیا، تو وہ بڑا دیانتدار تھا۔ جب اس نے بینک کی نوکری کی
تو اس کے ایسے حالات بگڑے، تنخواہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن اس شخص کو کیونکہ اس نے ڈگری بھی لے لی تو وہ شخص جو تھا وہ پریشان حال رہتا تھا، اور جب وہ حلال کھاتا تھا تو ایسی نیند سوتا تھا کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لہذا یہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ جو شخص حلال کھاتا ہے پھر اس کی عبادت کبھی اس کو جی چاہتا ہے کہ میں اس اللہ کی جس کے لیے حلال کھا رہا ہوں اس کی عبادت بھی کروں، جو حرام کھا رہا ہے اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نے سنی نا حدیث کہ اگر اس کی قمیض جو ہے وہ حرام پیسوں سے خریدی گئی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ بالکل سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حلال کی کمائی میں اتنی برکت ہے، آپ چاہے کسی غریب کو دیں، مسکین کو دیں، آپ کی دولت میں اور یا آپ کے رزق میں بالکل کمی نہیں آتی ہے، بلکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے واپس مل جاتا ہے آپ کو۔ وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ریپلیس کر دیتا ہوں۔ جب اللہ بالکل کے سر، لیے خرچ کرتا ہے وہ تو وعدے ہیں اللہ کے، کاش مجھے اور آپ کو یقین ہو۔ بالکل سر، ہم لوگوں کو یقین ہونا چاہیے اور ہے یقین اچھا، انشاءاللہ۔ اب آگے آ جائیں اس کے دوسرے پیج پر، دین اسلام قرآن کی روشنی میں آپ کو ساری آیات یہاں آ گئی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران کی 19 نمبر سورت۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ الاسلام۔ الاسلام۔ اور یہ الاسلام کون سا دین ہے بھلا؟ اور خدا کے تو یہ پچھلے پیج پہ کیا تھا جو ابھی تک 35 منٹ ہو گئے ہیں میں نے اسلامی کو تو ایکسپلین کیا، جو الٹ سائڈ پہ نظام زندگی ہے سر جی اسلام، فکری بھی اور عملی بھی۔ تو یہ ہے وہ دین جو اللہ کو پسندیدہ ہے، جیسے قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ یہ ہے اس آل عمران کی 19 نمبر آیت کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں آیت 85 اسی صورت کی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اس دین، جو فرمانبرداری اللہ اور رسول کی کے سوا جو کوئی شخص اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ، اس کو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اب بتائیں، ہمارا تو دین اسلام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بے پردگی دیکھیں، مخلوط محفلیں دیکھ لیں، شادی بیاہ دیکھ لیں، مرنا جینا دیکھ لیں، خوشیاں دیکھ لیں۔ تو یہاں تو صاف کہہ دیا اللہ نے کہ مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے، قبول نہیں کروں گا۔ اور آگے کا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آخرت کا خسارہ والا کیا مطلب ہے یہاں؟ جلدی بتائیں۔ ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ وہ اسلام سے جہنم میں ہٹی ہے۔ جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، یہ جو سورہ مائدہ کی آیت 3 کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ کس کی بعثت پہ ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر مکمل دین جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی اس دین کی نعمت کو تمہارے لیے تکمیل تک پہنچا دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ جو بہترین نعمت ہے نا جس کو اللہ نے مکمل کر دیا، وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے، جو پچھلے صفحے پر آپ کو کھول کے بتایا ہے۔ یہ تھی مائدہ کی 3 کا ایک ٹکڑا تھا، اور الانعام کی 125 میں اللہ کہتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس شخص کو ہدایت بخشنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اچھا، سینہ اسلام کے لیے کھلنے کا مطلب کیا، مفہوم کیا ہے، جلدی بتائیں۔ قرآن و سنت کا علم ملتا ہے سر۔ قرآن و سنت پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے سر۔ دونوں جواب غلط ہیں۔ فکری اور عملی نظام جو ہے نا اس کو سمجھ آ جاتا ہے اور اس پہ وہ عمل کرتا ہے۔ سینہ کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پسندیدہ طریقہ جو دنیا میں جس کو وہ فالو کرتا ہے بڑی خوشی سے کہ یہی حق ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ ہے یشرح صدرہ، کہ اس کا سینہ کھولنا، کہ اس کے سینے میں یہ بات جم جاتی ہے، ٹھک جاتی ہے کہ دین اسلامی طرز زندگی ہے جو مجھے فالو کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ مومل باتیں کرتے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا تصور ہمارا بڑا ناقص ہے۔ آگے سورہ زمر کی آیت 22 کمال کی ہے، من یشرح صدرہ للاسلام، بلا وہ شخص جس کا سینہ اسلام اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ یہ وہ روشنی، یہ نور ہے جو اس کو صراط مستقیم پہ، اللہ کی تائید و نصرت سے صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنا ہی یہی جنت میں راستہ ہے اور یہی بہترین راستہ ہے۔ کوئی سوال ان آیات کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں، آخری میں ابھی پڑھ رہا ہوں، پہلے بتائیں کوئی سوال ہو تو آپ۔ اللہ اکبر، یہ سورہ صف کی آیت تو کمال ہے، ہر آیت ہی کمال ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے۔ اچھا، اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، اس کی مثال دیں تاکہ آپ کو بڑی بات کلیئر ہو جائے۔ اللہ سر پر جی جس طرح یہود جو ہے وہ اپنی کتابوں میں تحریف کر کے تو کہتے تھے ھذا من عند اللہ، تو اس کی طرف آپ بھی نے اشارہ۔ بالکل ٹھیک مثال دی ہے، لیکن مسلمانوں کی مثال کیوں نہیں دیتے آپ؟ آج ہم زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل بالکل نہیں کرتے، اور کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے؟ جی سر جی جی سر۔ یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ نے تو کہیں بتائیں نا مجھے قرآن یا سنت میں کہا ہو کہ آپ دنیا میں جو مرضی کریں، بس کیونکہ آپ نے دعویٰ کر دیا ایمان کا، حالانکہ رسالت پر دعوے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان کر اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کریں۔ آگے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام کا مطلب اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ دعوت ہمیں کون دے رہا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کی؟ جلدی بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، ایک ایک صفحے پر کیا کیا تعلیمات، ہدایات اور واقعات ہیں۔ جی بے شک۔ آج یہ جو لیکچر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ اسلام کی ٹھیک ٹھیک ہمیں پہلے صفحے پر چارٹ اور دوسرے صفحے پر ساری آیات ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ چیزیں ہمیں سم ٹوٹل ہمیں پتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کے سامنے یہ پیج پورا اس چیز کو کھول کے اور اختصار کے ساتھ بہترین سمری آپ کے پاس ہے نہیں ہے؟ جی ماشاء اللہ۔
دیکھیں ہم آپ سب لوگ الحمدللہ قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کو ٹھیک ٹھیک ہم سمجھیں تاکہ ہم اس دیکھیں نا، ہم نے اس دین کا سخت ظلم یہ کیا کہ یہ تو اس طبقے کو بخش دیا جس طبقے کو نے اس کو اپنا روزی کا ذریعہ بنا لیا، حالانکہ دین اگر ہم نافذ کرتے اس ملک میں آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اگر دین کو کوئی سمجھا ہے نا تو کون سمجھا ہے آج کے دور میں؟ جلدی بتائیں۔ غزہ فلسطین والے۔ غزہ فلسطین والے، سینیٹر مشتاق، جو اس کی مدد کے لیے سارے وہ پہنچے فلوٹیلا والے، یہ ہیں وہ لوگ جو واقعتاً مسلمان ہیں، جو قربانیاں غزہ والوں نے دی ہیں اس کا تاریخ میں مثال مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں ان لوگوں کے لیے، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے آج۔ انہوں نے مثال قائم کر دی ہے سر۔ اچھا، اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ 15 منٹ ہیں، آپ مجھے ان جو آج یہ پیج 2 دیے میں نے آپ کو، کوئی سوال کریں تاکہ اگر میں جواب نہیں دے سکوں گا تو آپ حاضرین میں سے کوئی جواب دے گا، لیکن یہ چیزیں ہمیں بالکل اسلام جس کے ہم دائی ہیں، جس کے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارا دین ہے، کیا واقعتاً وہی دین اسلام ہے جو یہاں بیان ہوا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں؟ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے مومن وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو کس کے تابع کر دیا؟ اللہ کے۔ قرآن اور قرآن سنت جو کے۔ جو میں لے قرآن کر آیا ہوں، آپ سب نے جو فرمایا میں لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن و سنت۔ قرآن و قرآن سنت کی تعلیمات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن دے کر بھیجا، جس قرآن کے اندر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح اپنی حدیث مبارکہ سے کی، جس کی اپروول اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ دین جو قرآن و سنت پر بیسڈ ہے وہی اصل دین ہے، وہی دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کی تشریح، تعبیر، آیات مختصر میں نے ایک پیج پہ، اور پورا چارٹ جو اس دین کی ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے اختصار کے ساتھ، وہ آپ کے پاس ہے۔ کوئی سوال ہو؟ سر جی، یہ جو آخری آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ صف کی، اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں کہ ہم لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، بہتان جو آیا ہوا ہے، تو ہمیں کھل کے پتہ چل جائے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ زرداری صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن میرا ایک جواب یہ ہے کہ جو ہم نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے ہم کام کرتے ہیں، اس میں اگر ہم نے رہنمائی قرآن اور سنت سے نہیں لی تو پھر ہم مسلمان کس بات کے ہیں؟ جو کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، جو دین میں کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم زندگی میں، چاہے وہ کھانا کمانا ہو، پینا ہو، اخلاق ہو، معاملات ہوں، آداب ہوں، وہ سارے کے سارے اس کی طرف اسلام نے کھول کے اور قرآن نے بیان کر دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ آپ کو پتہ نا، ظلم زمین پر بھی فساد پھیلاتا ہے، اور ظلم کا آخری اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی فیصلہ ہوگا ان ظالموں کو جہنم میں پھینک دیں۔ جی۔ اب اس کے سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ الکذب، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کام غلط کر رہا ہے لیکن کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ جہنم، اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے جو برائیاں کرے گا، فحاشی اور عریانی کا ارتکاب کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گی کیونکہ میں تو مسلمان، نام ہے کہ مسلمان بھی ہوں، دعویٰ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا بھی لیں گے۔
تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پیاری بیٹی سے جو دنیا میں لینا ہے لے لو، آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سر جی ایک دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، جب پدری محبت جاگتی ہے تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس کو بچا لے، اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ پڑھیں قرآن کو، جی اللہ سر، کہتے ہیں یہ تمہاری اولاد ہی نہیں ہے، تمہاری اولاد وہ مومن ہیں جو تم پر ایمان لے آئے ہیں، جو اللہ نے وحی بھیجی ہے اس پر جو ایمان لے کے آئے وہ تمہارے اہل ہیں، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے اسلام کی کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی سبمٹ کر دو اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور نوح علیہ السلام کے بالکل ایمان لا کے سچا پکا، اور انہی باتوں پر عمل کرو جس کا حکم دے رہے ہیں اللہ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو آج ہم دیکھیں، آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، پڑوسیوں کو دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سر جی ایک یہاں پر سوال ہے اس پر، کیا یہ بھی چیز اس میں شامل ہوگی جھوٹ میں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت 59 کے اندر بالکل کھول کے رکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ پردہ، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں، تو یہاں پر کچھ علماء بھی اور اکثر عورتیں جو سننے میں آتے یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے اتنا بھی سخت حکم نہیں دیا، اور باقی سکارف لپیٹ کے اور چہرے کے اوپر میک اپ کر کے تو وہ آزادانہ گھومتی ہیں، تو پھر یہ بھی تو اللہ پر جھوٹ ہی باندھنا ہوا، کیونکہ اللہ نے تو واضح فرما دیا۔ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ میں جب این ای ڈی میں پڑھ رہا تھا کراچی میں، میرے ایک دوست تھے جو دہلی سوداگران برادری سے تھے، ان کی امی اتنا زبردست پردہ کرتی تھی کہ اس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، اب وہ میرے دوست جو انجینئر بن گئے، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، بڑے نیک آدمی تھے، ان کی بیوی نے چہرے کا پردہ چھوڑ دیا۔ وہ حج پہ جب میں ان سے ملا تو ان کی بیوی پردے کے بغیر تھی، تو مجھے پہلے سب سے بڑا احساس ہوا کہ ان کی ماں کس قدر پردے والی تھی۔ آج اس کی بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے، لہذا جب آپ ایک چیز امینڈمنٹ کرتے ہیں نا کہ پردہ ٹھیک ہے جی چہرے کا پردہ، وہ بھائی میک اپ تو جاہلیت کا زمانہ تھا جب میک اپ ہوتی تھی، اب وہ کر کے جب عورتیں باہر آئیں، پھر آپ دیکھ لیں سلیو لیس بنی، اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں 1961 میں جا کے این ای ڈی میں داخل ہوا، 62 میں، اس وقت بھی ہم شلوار پہنتے تھے، اور یہ پتلون جو تھی ٹائٹ قسم کی یہ سارے عیسائی لڑکے پہنتے تھے۔ یہ 1962 کی بات بتا رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے بچوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان بچے ہیں۔ آپ بتائیں نا مجھے، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل 100% صحیح سر جی، بالکل صحیح، بالکل یہ جیسے ام عبداللہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، تو میری لیے گزارش آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، بقرہ کی 208، پورے کے پورے دین میں داخل ہو، تاکہ تمہاری عبادات، تمہارے اخلاق، تمہارے معاملات 100% اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور کتنی بڑی وارننگ ہے، آیت بقرہ ہی کی آیت 85، کہ جس نے دین پر جزوی عمل کیا گویا وہ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتے۔ آج آپ دیکھ لیں، غور کریں، کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، کتنا بڑا پیسہ ہے مسلمانوں کا کے پاس، لیکن ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، بچیاں ذبح کر رہے ہیں ذلائل، وہ ایک ایک روٹی کو ترس رہے ہیں، اور جہاں وہ روٹی کے لیے جمع ہوتے ہیں لینے کے لیے وہاں بمباری ہوتی ہے، اور ہماری غیرت بھی نہیں جاگتی ذرا بھی۔ استغفر اللہ۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ
دین اسلام کو اللہ میں نے آپ مدد کے کرنے سامنے والا ہے رکھ دیا۔ پروردگار۔ قرآن سے میں نے آپ کو آیتیں ساری بتا دی، یہ اللہ کے احکامات ہیں، ہم اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ بالکل جو آخری آیت ابھی میری بہن نے کہا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، ہم تو سب سے بڑے ظالم ہیں آج۔ اسلام کی دعوت ہم بس شعور میں بالکل اسلام نہیں ہے، کہیں بیک گراؤنڈ میں ہوگا۔ کوئی اور سوال؟ آپ کو سوال کا جواب مل گیا؟ سر جی سر جی اس سر کا جی ذرا جزاک بتا اللہ۔ دیں جی جزاک اللہ سر، سر ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف سر جا رہے ہیں، ایک ایک آیت کو ہمیں غور اس سے کا سمجھنا چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں ہم کیسے لائیں۔ جزاک اللہ، بالکل۔ سر اس کا بتا دیں اعتقاد کی جہت میں توحید اصل جہت، سر جہت کی وضاحت کر دیں ذرا۔ جہت آپ نے کو پہلو جہت کو ویسے تو جو اس کا لٹرل ترجمہ ہے نا، طرف، ٹو ورڈ انگریزی میں، جہت پہلو کو بھی کہتے ہیں، کئی پہلو، یعنی اسلام اعتقاد کے ہر پہلو سے، اس اعتقاد کی ہر جہت سے جو ہے اصل دین اس توحید ہے۔ کہ دیکھیں نا دین کس پہ، اب آپ پورا چارٹ دیکھ لیں، پیچھے چارٹ کو دیکھیں نا، فکری نظام، عقائد و ایمانیات، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، کتب کس سے برآمد ہوتی ہیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ توحید سے سر۔ توحید سے۔ اب یہ تو ہو گیا فکری اعتبار سے یا عقائد و ایمانیات کے اس حوالے سے کہ دین توحید جو ہے وہ اصل ہے اس کی عقیدے کی، ایسا ہی ہے؟ جی جی سر بے شک۔ اچھا، اب آ جائیں عملی نظام جو ہے عمل صالح، وہ عبادات ہیں جن کے تفصیل دی ہوئی ہے، اخلاق ہیں جس کی تفصیل دی ہوئی ہے، معاملات ہیں، تو یہ سارے کے سارے کے بارے میں قرآن میں احکامات ہیں یا نہیں؟ ہیں سر ہیں۔ اور وہ احکامات کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں اللہ نے احکامات دیے ہیں؟ یہ زندگی گزارنے کے لیے اپنی اللہ حاکم ہے، حاکمیت اللہ کی ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تو پہلے کلمے کے حصے میں کہا ہے کہ اللہ حق الہ ہے، حاکم ہے، اور یہ ساری عبادات، اخلاق اور معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے توحید کے احکامات ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جی سر جزاک اللہ سر۔ کوئی اور سوال؟ شاباش، ابھی بھی 3-4 منٹ باقی ہیں۔ یہ بڑا ضروری تھا، میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمیں دین کو پوری طرح سمجھنا چاہیے، اور دین اسلام جو اصل میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، وہ کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ یہ چارٹ آپ جی ایکسکیوز می سر، سیاسی تو سیاسی ہو گیا نا، سیاست سمجھ آ گئی، اور سیاسی اور قانونی دونوں اکٹھے یعنی کہ وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں، یعنی عدالت اور سیاست۔ آپ سنیں، آج ہمیں کنفیوژن اس لیے ہے، قانونی کا مطلب ہے کہ اس کا قانون وہی ہوگا عدالتوں کا جو قانون قرآن نے بیان کیا ہے، چاہے وہ آئلی زندگی سے متعلق ہو، چاہے فراڈ سے متعلق ہو، چاہے جائیداد کے تقسیم سے متعلق ہو، اس کے قانون سارے کے سارے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور وہ سارے قانون نافذ ہونے چاہیے۔ جو انفارچونیٹلی جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں، انہوں نے قانون کے لیے جو عدالتیں، قانونی عدالتیں ہیں، وہ قانون اس کو فالو کر رہے ہیں جو حکمرانوں کے کو طول دے سکتا ہے، اور طول ان کو نہیں ملتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی آیا کس ذلت سے باہر گیا۔ آپ ابھی دیکھ لیں اس کا حشر کیا ہو رہا ہے، آپ کے سابقہ جو ریٹائرڈ، اس کو کس طرح افغانی نے بےعزتی کی اس کی پیرس میں، اور ابھی کیسا گم سم ہو گیا ہے چیف جسٹس آپ کا، ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی بالکل۔
تو عبرت کا مقام ہے، لہذا یہ دین ہی میں عافیت ہے. اسی کے جب مریں گے تو جب فرشتے آئیں گے تو وہی آئیں گے جو ظالم کے لیے آتے ہیں. تو اسی لیے یہ دین پورے کا پورا مجھے اور آپ کو اس چارٹ پہ ہے، سمجھ ہونا چاہیے. اگر نہیں بات سمجھ آ رہی تو پھر بھی سوال کریں. اب قانونی سمجھ آئیے بات آپ کو کہ نہیں مسز آصف؟ جی سر بے شک وہی صاحب ہو گیا نا، دین جدا ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سر وہ والا صاحب ہاں ہو. بالکل، یہ اسلام کی سیاست غالب ہونی چاہیے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں نے آج پورا لیکچر اسی پہ اور ہینڈ آؤٹ بھی آپ کو دے دیا. برائے مہربانی کل کسی پہ سوال آپ بھی کریں، میں بھی آپ سے کروں گا. ربنا تقبل انشاءاللہ سر. منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح جوڑی رکھے دین اور قرآن سے، جیسے اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف کر دے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں. سر آمین آمین. ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے اور صالحہ کرے اور دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے تمام دنیا آمین. کی. آمین آمین. جزاک اللہ. اللہ پاک غزہ میں جو لوگ ہیں ان کی مدد فرمائے، اور یہ جو ہم آمین. لوگوں کے مشتاق صاحب ہے ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے پروردگار. آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ.